یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں آئی ایم میجر عاطف بشیر. میں 35 AK ریجمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں. 2011 میں میری یونٹ کو پہلی دفعہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے یونٹ کو محمد ایجنسی لے کے جانا ہے. اور یہ وہ دور ہے 2011 کا جس میں دہشت گردی ملک میں بڑی عام ہو رہی تھی. میری بٹالین کو برگیڈ کو یہ ٹاسک ملا کہ آپ نے محمد ایجنسی میں جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو کلیئر کرنا ہے. جیسے ہی دہشت گردوں کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان آرمی آ گئی ہے تو انہوں نے مختلف راستے اور ٹریکس کے اوپر IDs پلیس کرنا شروع کر دی. ایک منظم طور پہ جنگ کا اعلان انہوں نے ہم سے کیا. جب ہم نے پہلا اٹیک لانچ کیا ایک پہاڑی کو کیپچر کرنے کے لیے تو ہمیں شدید قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. ولیدات فیچر ایک محمد ایجنسی کا بڑا پرومننٹ فیچر ہے جس کے پیچھے افغانستان کا کنر پروونس کا ایریا لگتا ہے. تو یہ دہشت گردوں کا بہت بڑا انفلٹریشن روٹ تھا. دہشت گرد اکثر افغانستان میں اتر جاتے تھے اور جب کبھی بھی ان کا ہوتا تھا تو وہ راستے جو ان کو خفیہ راستے تھے ان سے واپس پہاڑ کو واپس آ کے کیپچر کر کے وہیں سے پاکستان آرمی کے اوپر فائرنگ بھی کرتے تھے اور بندوں کو اور لوکل سول آبادی کو بھی ڈسٹرب کرتے تھے. سیکنڈ اٹیک جب ہم لوگوں نے کیا تو ہم نے 2 دن کے بعد دوبارہ سیکنڈ اٹیک کیا. تو 6 گھنٹے کی لگاتار فائٹ کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ بھئی ہمارے پاس ایمونیشن تھوڑا کم رہ گیا تو میں نے اپنے جوانوں کو انسٹرکشنز دی کہ آپ نے فوج کا جو طریقہ کار ہے فائر اینڈ موو صرف ضرورت کے تحت فائر کرنا ہے کیونکہ اب ہم اتنا آگے آ چکے ہیں کہ یہاں سے پیچھے جانے کا موقع نہیں ہے اور ہم ایک قدم بھی ملک کی اس دھرتی کے پیچھے جو ہم نے دشمنوں سے لے لی ہے اس کو ہم نے واپس نہیں چھوڑنا. پہلے تو اسٹریٹجکلی تھوڑا تھوڑا فائر اینڈ موو والا طریقہ ہم لوگوں نے کیا لیکن جیسے ہی ہمارے پاس ہمارے انفلٹریشن والے روٹ سے وہ پہنچ کے ایمونیشن پہنچ گیا تو جوانوں نے پھر ایک پرعزم طریقے سے دوبارہ سے اٹیک لانچ کیا اور ہم رج کے ان کے بالکل برابر آ گئے. موٹر کے لگاتار فائر ہم کے اوپر آ رہے تھے, کبھی رائٹ سائڈ کے اوپر کبھی لیفٹ سائڈ کے اوپر گر رہا ہے موٹر, لیکن وہ اس ٹائم کے اوپر کوئی چیز مانی نہیں رکھتی. اس ٹائم کے اوپر صرف ایک اللہ کی ذات اوپر یاد ہوتی ہے انسان کو اور دوسری طرف اپنی سرزمین کے لیے جو ہے اور اپنے جوانوں کے لیے اپنے ملک و قوم کے لیے کچھ حاصل کرنے کا جذبہ باقی رہ جاتا ہے. اسی جذبے کے تحت ہم لوگوں نے اپنا اٹیک جاری رکھا. اسی جنگ میں جب ہم رج کو بالکل کیپچر کر کے بالکل آخری اینڈ کے اوپر ہم لوگ اپنی پوزیشن سنبھالنے لگے تھے, ایک دشمن کا گولہ بالکل جب کہ میں اپنے جوانوں کے ساتھ لیڈ کرتے ہوئے رج کے بالکل کیپچر کر چکا تھا تو ایک آخری گولہ میرے پاس بالکل آ کے پھٹا جس نے مجھے زخمی کر دیا. مجھے ایک لمحے کے لیے یہ محسوس ہوا کہ شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ شاید نصیب کرنا ہے اور میں اسی طرح جیسے اسی زمین پہ گرا تو 1 سے 2-4 سیکنڈ کے لیے مجھے لگا کہ شاید بس یہ میرا آخری ٹائم آ گیا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اپنے راستے میں چن لیا. انجری کے فوراً بعد جیسے ہی میں ریئر ہیڈ کوارٹر پہنچا, میرے جوان مجھے لے کے بڑی ہاتھ پکڑ کے انہوں نے جیسے ریئر ہیڈ کوارٹر پہنچے, کیونکہ ہمارا یہ لائیو آپریشن تھا, ہماری پیچھے ایمبولینس واز ریڈی. ایمبولینس سے فٹافٹ میں ایویکویٹ ہوا. پشاور پہنچنے کے اوپر جب انہوں نے دیکھا کیونکہ میرے برن ٹوٹل جو برن تھے فاسفورس کے 51% تھے تو ایک ہی رات میں ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کیونکہ کریٹیکل کنڈیشن ہے برنز کی تو آپ ان کو کھاریاں برن سینٹر شفٹ کریں. اور اوور دا نائٹ مجھے پشاور CMH سے کھاریاں برن سینٹر میں شفٹ کر دیا گیا. جب میرے پوری باڈی کا ایگزامن کیا ڈاکٹرز نے تو ٹوٹل پتہ چلا کہ 51% باڈی ہیز بین ڈیمیج. اور ایسا ہی ہوا, ڈاکٹرز نے اپنی انتھک محنت سے برن سینٹر کے جو معائنات ڈاکٹرز ہیں ان کی دن رات کی محنت, صبح دوپہر شام مجھے مانیٹر کرنا اور میرے زخم کو بیسٹ ٹریٹمنٹ جو مل سکتا تھا وہ دینا. میرے والد صاحب یہ جو 8 مہینے کا ٹائم میں نے برن سینٹر کھاریاں میں گزارا ہے میرے پاس رہے, مجھے موٹیویٹ کرتے رہے کہ بیٹا ہمت نہیں ہارنی. میرے والد صاحب مجھے صبح دوپہر شام
قرآن بھی میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے. جب میں دیکھتا تھا ان کو کہتا تھا کہ والد صاحب بہت تکلیف ہے, آج کچھ دم کر دیں, کچھ چیزیں کر دیں کچھ, تو وہ مجھے ہمیشہ کوئی پرانے شہیدوں کا یا اپنے دور کے جو ان کے قصے تھے وہ لازمی بتاتے تھے. اس دوران ہماری عیدیں آئی وہاں پہ. ہم لوگوں کے میرے کورس میٹ جو کہ عید ایک ایسا تہوار ہے جو ظاہر ہر بندہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے. میرا خاندان میری پاکستان آرمی تھی, میری یونٹ نے عید ساری کی ساری میرے ساتھ سیلیبریٹ کی, میرے لیے اسپیشل کیک بھجوائے. آفیسرز میرے جو ساتھی آفیسرز تھے وہ اسپیشل لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنے جاتے ہیں, میرے ساتھی آفیسرز میرے پاس عید ملنے کے لیے آئے. میرے والد والدہ نے, ہم لوگوں نے عید کھاریاں بند سینٹر میں ہی اکٹھے سیلیبریٹ کی. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور یہ دھرتی پہ اگر کوئی بھی بندہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو یقینی طور پہ ہمارا دشمن ہے.